سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. پہلی بات یہ ہے، اور جب اسلام کہتا ہے کہ دونوں دولہا بھی اور دلہن بھی، عورت کے جسم میں اصل بیوٹی والا حصہ ہی فیس ہے. کیا دیکھیں؟ تو اصل جسم میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ چہرہ ہے، اصل چہرہ ہے. بار قمیض پہنتی تھی تو کیا چیز کھلی ہوتی تھی؟ چہرہ. اور جب پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی وہی کھلا رکھنا ہے تو اس حکم کی غایت کیا ہے؟ اس حکم کا فائدہ چہرہ پہلے بھی کھلا ہوتا تھا، پردے کے حکم کے بعد بھی چہرہ ہی کھلا ہے، تو پردے کے حکم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جلباب کہتے ہیں اس کپڑے کو جو سر سے نیچے کی طرف لٹکا دیا جاتا ہے، سر سے نیچے کی طرف. دوسری بات کہ قرآن نے جب یہ کہا کہ اے نبی اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دو کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنی آرائش اور زیبائش کو چھپا کر نکلا کریں، چادر ڈال کے نکلا کریں. پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے جسم میں اصل بیوٹی والا حصہ ہی فیس ہے، بیوٹی والا حصہ ہی فیس ہے. اور جب اسلام کہتا ہے کہ دونوں دولہا بھی اور دلہن بھی دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں تو کیا چیز دیکھیں؟ ہاتھ، پاؤں، سر کے بال یا کمر؟ کیا دیکھیں؟ کیا دیکھیں؟ آپ تو ایسے سوچ میں پڑ گئے جیسے آپ کی شادی نہیں ہوئی. چہرہ. تو اصل جسم میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ چہرہ ہے، اصل چہرہ ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا دلیل بتائی. قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے ہیں اس کپڑے کو جو سر سے نیچے کی طرف لٹکا دیا جاتا ہے، سر سے نیچے کی طرف لٹکا دیا جاتا ہے. اور دوسری بات کہ قرآن نے جب یہ کہا کہ اے نبی اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دو کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنی آرائش اور زیبائش کو چھپا کر نکلا کریں، چادر ڈال کے نکلا کریں، تو اس حکم سے پہلے عورتیں کیا چیز کھلا رکھتی تھی؟ کیا وہ شلوار قمیض پہنتی تھی؟ پہنتی تھی نا. یورپ کا ماحول تو نہیں تھا، عہد نبوی میں یہ ماحول تو نہیں تھا نا جو یورپ کا ہے، اسکرٹ پہن کے پھر رہی ہیں. اور جیسے لاہور کی اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ بریزر بھی، شلواریں بھی لٹکا دی، ہماری مرضی ہمارا جسم، جو کرنا ہے کر لو. وہ تو ماحول نہیں تھا، تو پاکیزہ ماحول تھا. اس ماحول میں جب خواتین شلوار قمیض پہنتی تھیں تو کیا چیز کھلی ہوتی تھی؟ چہرہ. اور جب پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی وہی کھلا رکھنا ہے تو اس حکم کی غایت کیا ہے؟ اس حکم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چہرہ پہلے بھی کھلا ہوتا تھا، پردے کے حکم کے بعد بھی چہرہ ہی کھلا ہے، تو پردے کے حکم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر جس رات سیدہ عائشہ پر الزام لگایا، وہ جو عفق کا واقعہ، جو تہمت لگی حضرت عائشہ پر، ہار آپ کا گم ہوا تھا، حدیثوں میں پوری ڈیٹیل ہے اس کی، اور آپ تلاش کرتے کہیں تھوڑا آگے نکل گئیں اور اللہ کے رسول نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا. صحابہ یہ سمجھے کہ آپ ہودج کے اندر ہیں اور اوپر پردہ لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہلکی پھلکی تھی اور لکڑی کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے جو کجاوا اوپر رکھا جاتا ہے،
اور اوپر ڈھکا ہوا بھی ہے، پردہ بھی ہے. تو وہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر ہیں. انہوں نے وہ لکڑی کا کجاوا اٹھایا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ آئی تو دیکھا کہ قافلہ نہیں ہے. اب یہ پریشان. پھر انہوں نے سوچا کہ میں قافلے کا عورت ذات ہوں، اکیلی رات کو کہاں پیچھا کروں، چلو میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں درخت کے پاس، اور جس کو بھی جب بھی پتہ چلے گا وہ لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کروائیں گے تو اسی طرف آئیں گے. تو وہ بیٹھ گئی. کہتی ہے میں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، دوپٹہ چہرے پر تھا اور میری آنکھ لگ گئی. لیکن ہوا ایسی چلی کہ وہ جو دوپٹہ میرے چہرے پر تھا وہ چہرے سے ہٹ گیا، ہوا کی وجہ سے چہرے سے ہٹ گیا اور میری آنکھ لگی ہوئی ہے. تو جو ردیف قافلہ تھا، جو سب سے آخر میں میل، 1.5 میل، 2 میل پیچھے چلا کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی سواری ہوتی تھی، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی چیز گری پڑی قافلے کی ہو تو وہ اس کو اٹھاتا ہوا آئے. تو وہ جب وہاں آیا تو اب دن بھی تھوڑا نکل چکا تھا، روشنی بھی ہو چکی تھی. وہ جب وہاں آیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے اس نے انا للہ پڑھا میری آنکھ کھل گئی، اور اس نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچان گیا. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، اس کا مطلب ہے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد مرد ہمیں نہیں دیکھ پاتے تھے، ہم چہرے چھپاتی تھیں. تو کئی اعتبار سے لگتا ہے یہ تو ایک میرا خیال ہے ایرانی سوچ اور ایرانی فکر ہے، اور کچھ ہمارے بھی میرا خیال ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شاید اسی کے قائل ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے مولوی جو عورت کے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں لیکن اپنی بیوی کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. یہ عجیب فلسفہ. بھی پہلے تو خود تو اس پہ عمل کر. ایک اگر مسئلہ ہے تو تو پہلے خود اس پہ عمل کر. اصل پردہ چہرے کا ہے، اور دیکھیے جتنی بھی خرابی والی چیزیں ہیں نا وہ ساری فیس میں ہے، ساری فیس میں ہے. پہلے آنکھ دیکھتی ہے، اب آنکھ کو پسند آئے گا وہ چہرہ اگر، تو کہتے ہیں نا لڑکی ہنسی اور پھنسی. آپ نے دیکھا وہ دیکھ کے جیسے نظریں چار ہوئیں وہ مسکرا دی تو بس سمجھ لو پھنس گئے. اب یہ پھنسانے والا جال بھی چہرے میں ہے، آنکھیں. اچھا چہرہ بھی ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے. وہ اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ اگر دروازے کے پیچھے بھی کوئی آ کے دستک دیتا ہے تو تم اس کو ایسا جواب دو کہ وہ اگلی نسلوں تک مایوس ہو کے جائے. یعنی ایسا نہیں ہاں بیٹھیے بھی وہ بھی ابھی آتے ہوں گے، میں دروازہ کھول دیتی ہوں ڈرائنگ روم میں، آپ بیٹھ جائیے میں جب تک چائے تیار کر دیتی. نہیں، فرمایا ایسا اس نے دستک دی اندر سے، یہ نا کون اس طرح بولے. وہ پہلے تو وہ خود ہی ہوشیار ہو جائے کہ بھئی یہ یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے. پھر وہ پوچھے کہ جی میں جنید بھائی سے ملنے آیا تھا، جنید بھائی گھر پہ نہیں ہیں، وہ اس ٹائم نہیں ہوتے. اس طرح روکھا سا جواب دے. یہ اسلام کی منشا ہے. اسلام ایک غیرت مند مذہب ہے اور غیرت مند لوگوں کو اسلام پسند کرتا ہے. حنفی